اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وآتا اور دے، علامہ پر، حبہ اس کی محبت، ہی ضمیر جو ہے یہ مال کی طرف جا رہی ہے. ذوی القربى رشتہ دار، والیتامى اور یتیم، والمساکین مسکین، وابن السبیل مسافر، والسائلین سوال کرنے والے، وفی الرقاب اور گردن چھڑانے میں، وأقام الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وآت الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرو، والموفون اور پورا کرنے والے، بعہدہم اپنے وعدے کو، اذا جب عاہدوا وعدہ کر لیں، والصابرین صبر کرنے والے، فی البأساء سختی کے اندر، والضراء تکلیف کے اندر، وحین اور اس وقت، البأس لڑائی، اولئک یہی لوگ، الذین وہ لوگ، صدقوا سچے ہیں، واولئک اور یہی لوگ، ہم وہی، المتقون ڈرنے والے متقی لوگ. جی دیکھیے، وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساکین، اور دے مال کو باوجود ہے کہ مال کی محبت بھی ہو، ذوی القربى رشتہ داروں کو، والیتامى یتیموں کو، والمساکین مسکینوں کو، وابن السبیل مسافروں کو، والسائلین اور سوال کرنے والوں کو، وفی الرقاب غلام کے آزاد کرنے میں، وأقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ نماز قائم کرنے والے، وآتى الزکاۃ اور زکوٰۃ ادا کرنے والے، والموفون بعہدہم اور پورا کرنے والے ہیں اپنے وعدے کو جب کہ وہ وعدہ کر لیں، والصابرین اور صبر کرنے والے ہیں، فی البأساء والضراء وحین البأس سختی کے اندر، تکلیف کے اندر، اور خاص کر کے لڑائی کے موقع کے اندر. اولئک الذین صدقوا یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، واولئک هم المتقون اور یہی لوگ متقی لوگ ہیں. یہ آیت کل بھی پڑھی ہے، اس کا پہلا حصہ گزر گیا جس کے اندر عقائد کا تذکرہ تھا. اب یہاں سے اعمال صالحہ کا تذکرہ ہے، نیک اعمال کا تذکرہ. اب پھر نیک اعمال میں سے آپ نماز کے اندر پڑھتے ہو، التحیات للہ والصلوات والطیبات. عبادت کی 3 قسمیں ہیں، مالی، بدنی اور قولی. تو لہذا اس کے اندر 3 قسم کے اعمال آئیں گے. ایک عمل آئے گا جس کا تعلق مال سے ہوگا، دوسرا عمل آئے گا جس کا تعلق بدن کے ساتھ ہوگا، اور تیسرا تعلق وہ آئے گا جس کا زبان کے ساتھ تعلق ہوگا. تو لہذا پہلے نمبر کے اندر اللہ کریم نے مال کا تذکرہ کیا، گویا کہ یہ مالی عبادت ہے. کیا ہے جی؟ مالی عبادت. جب بندہ مالی عبادت کرنے لگتا ہے تو مال کے ذریعے اپنی اصلاح کرتا ہے. اب اللہ کریم نے فرمایا آت المال علی حبہ، اپنے مال کو دے اپنی محبت ہونے کے باوجود ان لوگوں کو مال دے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ مال کا لالچ ہے، مال کی تڑپ ہے، مال کی ہرس
ہے، مال کی محبت ہے، اس کے باوجود وہ ان لوگوں کو مال دیتا ہے۔ مال کی محبت ہے، مال جمع کرنے کا دل بھی کر رہا ہے، میری جیب میں پیسے بھی ہیں، مجھے پیارے بھی بڑے لگ رہے ہیں، لیکن میں کسی بندے کو دیکھتا ہوں تو میں مال دے دیتا ہوں، دیتا اللہ کی رضا کے لیے ہوں، ان کو دیتا ہوں۔ تو فرمایا اس چیز کا تذکرہ کیا، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، مال کی محبت کے باوجود مال دے۔ دوسرے نمبر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث بہت زیادہ ہے، ایک دو حدیث پڑھتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ہے کہ جب اس کے پاس صحت ہو، تندرستی ہو، مال ہو، اور پھر وہ مال کو خرچ کرے تو یہ مال اس کا قابل قبول ہے، یہ مال اس کا قابل قبول ہے۔ لیکن ایک بندہ مرنے کے قریب پہنچ گیا، ساری زندگی اس کے پاس جائیداد تھی لیکن اس نے اللہ کے نام کی نہیں نکالی، کسی بندے کو مکان نہیں بنا کر دیا، کسی کو رہائش کے لیے نہیں دی، بھئی اس کے پاس جو مکان نہیں تو چلو میری زمین پڑی ہے، لے یار میں اللہ کی رضا کے لیے تجھے دے رہا ہوں، اگر دے رہا ہوں تو کل اللہ سے جا کر لوں گا۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تو بندے کے ساتھ تعاون کر، بندے کو خوش کر دے، آ کر مجھ سے لے لینا، بندے کو تو خوش کر دے میں تجھے خوش کر دوں گا۔ اچھا خیر، نبی علیہ السلام نے فرمایا مرنے کے قریب بندہ وہ پہنچ جائے، اب اس کا دل کرتا ہے کہ میرا 1 ایکڑ زمین پڑی ہوئی ہے، کہیں ہو نہ ہو یہ میں ساری کی ساری اللہ کے رستے میں لگا دوں اور میری جان چھوٹ جائے، کیونکہ جا تو وہ لے رہا ہوں، اب رہنا تو میں نے ہے ہی نہیں، میرے حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں، مجھے آگے سے تارے نظر آ رہے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، روح قبض کرنے والا بھی آ چکا ہے، اب میرے جسم میں جان نہیں ہے۔ اب اس کا دل کرتا ہے کہ وہ زمین ساری کی ساری دے دے، نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ قبول نہیں کرتے، اور اس کو دینے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ کیوں؟ بھئی یہ تو مال وارثین کا ہے۔ کس کا ہے جی؟ وارثوں کا ہے۔ اب تجھے یہاں ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ اب تو کہے کہ اب میں سارا جلدی جلدی سمیٹ کر لے جاؤں، نہ اب نہیں تجھے ملے۔ اس وقت موقع تھا جب تو صحت والا تھا، تندرستی میں تھا، مال کے اوپر پورا کنٹرول تھا، اس وقت چاہتا تو سارے کا سارا بھی دے دیتا تو تجھے کوئی نہ پوچھتا، لیکن آج تو یہی حساب ہو رہا ہے کہ بھائی میں ان کو کچھ نہ دوں، اس لیے پھر مرنے والے کی وصیت کے اوپر حکم ہے، اور پھر وہ تیسرے حصے کے اندر وصیت نافذ ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ میں وصیت نافذ ہے نہیں۔ اچھا ایک حدیث، دوسری حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ دنیا کے اندر مال سے محبت زیادہ کرتا ہے، مال کو جمع کر کر کے رکھتا ہے، وہ گنتا رہتا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں سے لے کر یہاں تک، میری ساری زمین ہے جی، دیکھو دیکھو میری کتنی زمین ہے، پھر پیسے، میرے پیسے اتنے ہیں، میں نے بینک میں اتنے رکھوائے ہوئے ہیں، میرے ادھر پڑے ہیں، میرے ادھر پڑے ہیں، وہ سب کچھ کرتا ہے، لیکن دنیا کے اندر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، دنیا کے اندر زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن وہ یہ مال، یہ دنیا والا مال سارے کا سارا اس کا سانپ بنا دیا جائے گا۔ کیا بنایا جائے گا؟ سانپ، اور اس سانپ کو اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اب بندہ ظاہر بات ہے سانپ سے تو پہلے ہی بھاگتا ہے، اور یہ سامنے آ گیا ہے، اور ادھر میرے گلے کے اندر توق بھی پڑ گیا ہے، اب یہ میں اس سے جان چھڑا تو نہیں سکتا، لیکن اللہ اس سانپ کو جیسے مال کو سانپ بنایا، ایسے سانپ کو بولنے کی طاقت بھی اللہ دے گا، تو پھر یہ مال وہاں بولے گا، یہ شکل سانپ کی ہوگی، اور یہ کیا کہے گا؟ انا کنزک، میں تیرا خزانہ ہوں، انا مالک، میں تیرا مال ہوں، انا حبیبک،
میں تیرا دوست ہوں، آنا جس طرح دنیا میں مجھ سے پیار کرتا تھا آج بھی آ کر مجھ سے پیار کر۔ بندہ پیچھے بھاگنے کی کوشش کرے گا لیکن وہ سانپ بول کر کہے گا آج بھاگنے والی بات، آج تو میں تیرے گلے میں پڑ گیا ہوں۔ اس وقت تو مجھ سے بڑا پیار کرتا تھا، اللہ کی طرف سے تجھے حکم بھی ہوتا تھا کہ تو زکوٰۃ ادا کیا کر، تو تو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے تیار۔ اور یار یہ کیا ہے، 5 مرلے زمین کیا چیز ہے، زیادہ بن جائیں گے 5 لاکھ 10 لاکھ بن جائیں گے، اگر یہی 10 لاکھ میں یہاں دے کر وہاں جا کر جنت میں ایک محل لے، 5 لاکھ میں محل ملتا ہے؟ وہ مکان نہیں ملتا 5 لاکھ کا۔ اللہ فرماتے ہیں تو یہ 5 لاکھ لگا نا، مجھ سے آ کر کے لے لے، محل لے لے، میں تجھے ایک بہت بڑا اور تیری وسعت نظر کے مطابق جہاں تک تو چاہے گا میں تجھے اتنا محل بنا کر دے دوں گا۔ تو لہذا فرمایا آت المال علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود کیا کرے، مال کو ادا کرے، مال کی محبت کے باوجود مال سے کیا کرے، ادا کرے۔ ذوی القربہ کس کو دے، رشتہ داروں کو، والیتامى یتیموں کو۔ رشتہ دار بھی کون سے، وہ نہیں ہے جو کھاتے پیتے، ہماری عادت کیا ہوتی ہے، جو ذرا تگڑا قسم کا ہمارے رشتہ دار ہو نا، کھاتا پیتا ہو، ہم اس کو جا کر دیتے ہیں کہ لو جی آؤ جی میں تمہاری امداد کرنے ہے۔ اور بھائی اس رشتہ دار کے پاس جا جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جس کے پاس پہننے کو کچھ نہیں ہے، جس کے پاس سونے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس رشتہ دار کے پاس جا۔ معلوم یہ ہوا جو غریب رشتہ دار ہے اس کو مال دے۔ اور پھر اس کے بعد والیتامى یتیم، یتیم کون ہے، یتیم وہ ہے جو بلوغت کی حالت میں، نابالغ کی حالت میں جس کا باپ مر جائے، چھوٹا بچہ ہو نابالغ ہو اور اس کا بچہ کیا ہے، مر جائے، تو اس کو کیا کہتے ہیں، یتیم۔ اس کا یہ نہیں مطلب ہے کہ بچہ بڑا ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے، سمجھدار ہے، عقل والا ہے تو جی یہ یتیم ہے، نہیں یہ یتیم نہیں ہے۔ یتیم وہ تھا جو نابالغ تھا، جو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس کا باپ مر گیا تو فرمایا یتیم۔ اور نبی علیہ السلام نے یہاں فرمایا اگر کوئی بندہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، کیا کرے، خالی ہاتھ رکھ دے، شفقت اور محبت کی وجہ سے اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھے، تو فرمایا جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے گناہ اس سے معاف کر دیں گے، اتنے درجات اس کے بلند کر دیں گے۔ کتنا بڑا مقام، فرمایا وابن السبیل، اور مسافر۔ ایک تو معنی یہ ہے کہ کوئی بندہ سفر میں جا رہا تھا، اس کے پاس خرچہ ختم ہو گیا، اس کی امداد کر دو۔ دوسرا معنی یہ ہے، مفسرین نے یہاں لکھا ہے اس سے مراد طلباء ہیں جو قرآن پڑھ رہے ہیں یا مدارس کے اندر علم حاصل کر رہے ہیں۔ اچھا اس کے بعد فرمایا والسائلین، فرمایا سوال کرنے والے۔ کیا مطلب، ضرورت تو ہے لیکن وہ کیا کرتے ہیں، یار دے دے مجھے ضرورت ہے، تو فرمایا ان کی بھی کیا کرو، امداد کرو۔ اور آگے فرمایا والمساکین، مسکین کس کو کہتے ہیں، مسکین اس کو کہتے ہیں کہ اس کو ضرورت تو ہے لیکن وہ مانگتا نہیں ہے، ضرورت ہے لیکن وہ ہاتھ پھیلاتا نہیں ہے۔ تم اس کی ضرورت مندی کو دیکھ کر اس کے ساتھ تعاون کر دو، یہ نہیں کہ وہ مانگتا نہیں ہے تو ہم دیتے بھی نہیں ہے، نہیں۔ فرمایا وَفِرْ رِقَاب، اور غلام کو آزاد کرنا۔ کس کو، یہ دو معنی، ایک معنی یہ ہے کہ غلام آزاد کرنا، کوئی بندہ غلام ہے ایک جگہ پہ نوکر ہے اور مالک نے اس کو اس شرط پہ رکھا ہے کہ تو میرے پیسے اتنے ادا کر دے تو کیا ہو جائے گا جی، آزاد ہو جائے گا۔ اب کوئی بندہ جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کتنے پیسے ہیں جی 10 لاکھ ہے، ٹھیک ہے جی یہ لے لے، اس بندے کو آزاد کر دے۔ وَفِرْ رِقَاب، دوسرا معنی یہ ہے کہ بندہ قیدی ہے، کیا ہے جی، قیدی، اور قیدی بھی ہو بے گناہ، کیا، بے گناہ، بے گناہ قیدی ہو تو جا کر بندہ پیسے دے کر اس کو کیا کر دے، آزاد کر دے۔ وَفِرْ رِقَاب، تو لہذا یہ تھا مالی عبادت، اعمال صالحہ میں سے
پہلا فریضہ یہ ہے کہ مال میں سے یہ ادا کرنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ پڑھا سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق نصیب۔